استاذ محترم حضرت مولانا مفتی زید سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ استادی مدرسہ سراج العلوم کا تعارف پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنا رخ سکرین کی طرف کر لیجئے۔ استاذ محترم مفتی زید سعید صاحب مدرسہ سراج العلوم کا تعارف پیش فرمائیں گے۔ بھائی عبدالرحمان سے گزارش ہے کہ اسپیکر پہنچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارے کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ بہت مختصر وقت میں ہماری آج کی تقریب کا دورانیہ ابھی تقریباً تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ مختصر وقت میں ادارے کے تعلیمی، تربیتی، تعمیری اعتبار سے ہر شعبے کا مختصر تعارف آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ ادارہ سراج العلوم لاہور اللہ رب العزت کے فضل سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور امید ہے اللہ رب العزت نے انشاءاللہ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمایا ہوگا۔ ادارہ سراج العلوم کی تاسیس سنگ بنیاد 2002 میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اور اس ادارے کا نام سراج العلوم کیوں رکھا گیا؟ سراج عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں سراج چراغ کو کہا جاتا ہے۔ سراج العلوم، علوم کا چراغ۔ پاکستان میں میاں والی کے علاقے میں ایک ممتاز بزرگ حضرت خواجہ حاجی محمد سراج الدین صاحب نور اللہ مرقدہ سے منسوب خانقاہ سراجیہ سے نسبت رکھتے ہوئے اس ادارے کا نام سراج العلوم رکھا گیا۔ خانقاہ سراجیہ پاکستان میں ایک سلسلہ نقش بندیہ کی ایک ایسی ممتاز، معروف اصلاحی خانقاہ ہے جن سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے شاید ہی کوئی ممتاز بزرگ عالم دین ہوں جن کا تعلق خانقاہ سراجیہ سے نہ ہو۔ ہمارے بریلی ٹاؤن جامعۃ العلوم الاسلامیہ اللہ بریلی ٹاؤن کراچی کے بانی مبانی ہے مولانا سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ خانقاہ سراجیہ تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں خواجہ صاحب کا آرام کا وقت تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو خادم نے اطلاع دی کہ کراچی سے سید محمد یوسف بن نوری آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو خواجہ صاحب اپنے کمرے سے باہر تشریف لے گئے اور خود ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حاضری دینے سید محمد یوسف بن نوری تشریف لائے گئے خواجہ خان محمد صاحب کی خدمت میں، اور خواجہ صاحب ملنے گئے اور حضرت بن نوری رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، جا کر سیدھا دو زانوں بیٹھ گئے۔ سلام کے بعد حضرت بن نوری رحمہ اللہ پریشان فرمایا کہ ہم حضرت ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں،
حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت میں نے دارالعلوم دیوبند میں آپ سے مقامات کا سبق پڑھا ہے، تو اللہ نے وہ اعزاز بخشا کہ استاذ اپنے شاگرد کی خانقاہ میں دعاؤں کے لیے حاضر ہو رہا، اسی خانقاہ سے نسبت ہے، خانقاہ سراجیہ سے ادارہ سراج العلوم کی۔ اس مدرسے کی بنیاد 1998 میں مدرسہ حفظ ہونے کی حیثیت سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 2005 میں شعبہ درس نظامی یعنی حفاظ طلباء کرام کے لیے آگے مزید تعلیم دین کا شعبہ درس نظامی کا بھی آغاز کیا گیا، اور 2006 میں مدرسے کا الحاق پاکستان کے دینی مدارس کے سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے اس کے الحاق کیا گیا، جس کے اس وقت صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ادارے کے شعبہ جات میں 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ جس شعبے سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی شعبہ حفظ ہے۔ شعبہ حفظ میں الحمدللہ 1998 سے 2022 تک اللہ کے فضل سے 216 طلباء کرام ایسے ہیں جنہوں نے ادارہ سائلون کی چھت تلے مکمل قرآن پاک حفظ کیا۔ جیسے یہ طلباء کرام آج آپ کے ہاں موجود تھے جنہوں نے ابھی اپنے تکمیل قرآن پر آمین کی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پورے سال کے اختتام پر ایک حافظ قرآن اس کی آمین ہوتی تھی۔ بس اوقات کئی ماہ ایسے گزرتے تھے کہ کسی کی آمین نہیں ہوتی تھی، ایک کلاس ایک استاذ۔ اور اب اللہ رب العزت کے فضل سے ادارہ سائلون کے طلباء جو اس سال جن کی صرف آمین ہوئی ہے ان کی تعداد 21 ہے، یعنی یہ وہ 21 طلباء کرام ہیں جو الف لام میم سے لے کر ناس تک مکمل قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں۔ انہیں شامل کرتے ہوئے اس سال ہمارے حفاظ کی تعداد 216 ہے۔ دوسرا شعبہ علوم اسلامی عربیہ یعنی درس نظامی۔ ہمارے بالکل ڈائس کے بائیں طرف کچھ احباب انتہائی معزز مہمان بیٹھے ہیں مسند پر۔ یہ وہ طلباء کرام ہیں جنہوں نے درس نظامی یعنی میٹرک کر لینے کے بعد متوسطہ کر لینے کے بعد 8 سال مکمل درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، جسے عالم دین کہا جاتا ہے، جسے مولانا کہا جاتا ہے، جس نظام کے تحت یہ مدارس چل رہے، جن کی برکت سے ہماری مساجد آباد ہیں۔ اللہ کے فضل سے 72 طلباء کرام ایسے ہیں جو الحمدللہ درس نظامی مکمل کر کے دینی شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تیسرا شعبہ ادارے میں شعبہ علوم عصری یعنی پرائمری سے لے کر میٹرک تک یہ شعبہ تھا، اور اب الحمدللہ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک یہاں سبقن کلاسز ہوتی ہیں۔ قریب اداروں سے بہترین کوالیفائڈ اساتذہ کرام ان کو اسکول کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 95 طلباء کرام ایسے ہیں جنہوں نے ادارہ سائلون میں رہتے ہوئے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ ذرا تفصیلی تعارف شعبہ جات کا اگر ایک نظر دیکھیں تو شعبہ حفظ کے اندر پہلا شعبہ ناظرہ ہے۔ شعبہ ناظرہ میں الحمدللہ طالب علم کو جب ابتدا میں دیا جاتا ہے اس کا قاعدہ اس قدر بہترین انداز سے اس کے قاعدے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ میں شاہد ہوں کہ میں نے جب خود یا جہاں میں یہ شاید کہنے میں حق بجانب ہوں، اس وقت جتنے یہاں حفاظ قرآ حضرات موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے آج سے 10 سال قبل قرآن پاک کے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اس زمانے میں جو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا اور آج جس انداز سے جس محنت کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا، جو تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی لیکن کراچی کے اندر اور اقرا روزۃ الاطفال کے تعلیمی نظام میں اور دیگر مختلف انتہائی تجربہ کار شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام کے تجربے کو لے کر وہ تعلیم ان کو دی جا رہی جو ہم جب پڑھتے تھے اس زمانے میں ہمیں تعلیم کے وہ اسباب میسر نہیں تھے۔ بہترین شعبہ ناظرہ ہے جس میں چند ماہ میں بہترین انداز سے طلباء کرام کو ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ حفظ ہے۔ شعبہ حفظ میں الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 9 کلاسیں شعبہ حفظ کی۔ ایک کلاس میں
زیادہ سے زیادہ تعداد 25 طلباء کرام ہیں. کسی زمانے میں 35-40 طلباء کرام بھی ایک قاری صاحب کی کلاس میں موجود ہوتے تھے، لیکن اس سے طلباء کرام پر انفرادی طور پر فوکس نہیں کیا جاتا تھا. اب 25 تعداد ہوتی ہے ایک کلاس کی، اور اس پہ انتہائی محنت کرتے ہوئے اساتذہ کرام انہیں تعلیم دیتے ہیں. 9 کلاسیں اللہ کی فضل سے شعبہ حفظ کی یہاں موجود ہیں. شعبہ حفظ مکمل کر لینے کے بعد یہ ایک اعزاز ہے اللہ کے فضل سے ادارہ سراج العلوم میں کہ شعبہ حفظ مکمل کر لینے کے بعد جو طلباء اب اس قرآن پاک کو ریوائز کریں گے اس کے لیے ایک الگ کلاس ہے جسے گردان کہا جاتا ہے، جس میں قرآن پاک کو ریوائز کیا جاتا ہے. یہ طلباء کرام گزشتہ 1.5-2 ماہ سے جنہوں نے آمین آج کی ہے، روزانہ کی بنیاد پر 2 نفل میں 5 پارے تلاوت کرتے ہیں. ایک نفل میں پڑھ رہا، دوسرا سن رہا. 6 دن میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت. بار بار دور ہوتے 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 پھر اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ انہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے تحت شعبہ حفظ کی امتحان دلوایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ میں حفظ جو طلباء کرام کر رہے ہیں ان کے وقت کو بچانے کے لیے ساتھ ساتھ اسکول پڑھایا جاتا ہے. کسی زمانے میں مدارس میں جو طلباء کرام ماں باپ بڑی شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو حافظ بناتے تھے، تو حافظ ایک طرف بچے کی آمین کے وقت انہیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، اور دوسری طرف بچے کی آمین کے بعد ایک فکر بھی انہیں دامنگیر رہتی تھی کہ بیٹے کو بھی تو نام بھی لکھنا نہیں آتا. اب اس بچے کو جب 14-15 سال اس کی ایج ہو گئی کہ اس کو ایڈمیشن کرایا جا رہا، تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار 14 سال کا بچہ ہے، نام لکھنا آتا ہے؟ نام تو نہیں لکھنا آتا. اب اس بچے کو پریپ نرسری میں کیسے بٹھایا جائے؟ اس کو تو کچھ بھی تعلیم نہیں. تو دوسری طرف شیطان انسان پہ مختلف طریقے سے حملہ کرتا ہے. تو والدین مایوس ہوتے تھے کہ میں نے تو اتنی شوق سے حفظ کرایا، اب آگے کوئی اسکول میں اس کا داخلہ ہی نہیں دے رہا. اس مایوسی کے حملے سے بچانے کے لیے اور طلباء کرام کے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے ادارہ سراج العلوم میں طلباء کرام جو شعبہ حفظ میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوران حفظ ہی ان کی پرائمری کی تعلیم ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے آگے مزید عالم دین بننے سے پہلے ان کی میٹرک تک ان کی تعلیم مکمل کرا دی جاتی ہے. تو شعبہ اسکول میں اللہ کی فضل سے پرائمری میٹرک یہ تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں بہت سے طلباء کرام ایسے ہیں جو حافظ قرآن بن گئے اور اب عالم دین بننا چاہ رہے ہیں. ادارہ سراج العلوم کی مجلس شورا اور اساتذہ کرام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کم از کم پہلے میٹرک کرے اور میٹرک کر کے عالم دین بنے، کیونکہ اس سے انسان جو ہے ذرا میچور ہو جاتا ہے اور درس نظامی پڑھنے میں اس سے سہولت ہو جاتی ہے. تو میٹرک تک یہاں الحمدللہ تعلیم کے انتظام ہے. ایک شعبہ درس نظامی ہے جس کا بھی اساتذہ کرام نے آپ حضرات کے سامنے تعارف کرایا. 8 سالہ یہ کورس ہے. اولا تا دورہ حدیث پہلے 6 سال درس نظامی کے ادارہ سراج العلوم میں پڑھائے جاتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایئر جسے سابی اور دورہ حدیث کہا جاتا ہے، آخری 2 سال یہاں ادارہ سراج العلوم میں اس کی تعلیم کے انتظام نہیں ہے، جگہ کی دقت کی وجہ سے بھی، اور مختلف کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے بورڈ کی کہ جب تک یہ چیزیں مکمل نہیں ہو جاتی آپ حضرات اس میں دورہ حدیث کی تعلیم نہیں دے سکتے. آپ دعا فرمائیں وہ سہولیات بھی ہو جائیں. الحمدللہ درس نظامی کے پہلے 6 درجات کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے مختصر علم دین کورس کا بھی یہاں اہتمام رہا ہے. گزشتہ 1-2 سال سے تعمیری معاملات کی وجہ سے مختصر علم دین کورس کا انتظام نہ ہو سکا. یہیں پر ایک صاحب تھے جو شام کے اوقات میں دن بھر لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کیا کرتے تھے اور مختصر علم دین کورس میں انہوں نے حصہ لیا اور پھر یہاں پر پورے 1 سال دینی تعلیم حاصل کی. دن کے اوقات میں تو مصروفیت اپنی دنیاوی اور شام کے اوقات میں 2-2.5 گھنٹے نکالیں. صرف اس کی برکت دیکھیے کہ اگر یہاں موجود ہیں، اگر وہ صاحب، میں درخواست کروں گا محترم مکرم برادرم ذوالقرنین وکیل صاحب اگر موجود ہیں تو اپنی زیارت فرمائیں. ماشاءاللہ دن بھر لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کرتے رہے اور ماشاءاللہ شام کو ہم مختصر علم دین کورس کیا. اللہ نے جب سے انہوں نے دینی تعلیم کی طرف اللہ نے ذوق بدلا، ان کے سر سے عمامہ نہیں ہوتا. انہیں دیکھ کر ہم پڑھانے والوں کو حیا ہے.
ان کے بغیر امامے کے کوئی انہیں دیکھ نہیں پاتا. تشریف رکھیے. پھر دینی تعلیم کی برکت دیکھیے کہ ان کے بیٹے پھر یہاں ماشاءاللہ پھر دینی تعلیم حاصل کرنے لگے. ان کے بڑے صاحبزادہ اگر یہاں موجود ہیں تو وہ اپنی زیارت فرمائے. بھائی محمد یہ موجود ہیں. بھائی محمد یہ اس وقت ماشاءاللہ حافظ قرآن بن کے اور میٹرک ان کا یہیں سے مکمل ہو گیا. اور اب عالم دین بننے کے کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال عالم دین کی بھی تعلیم یہاں حاصل کری. یہ ایک مختصر علم دین کورس کی برکت ہے. تشریف رکھیں. ان کے ایک اور صاحبزادے اگر یہاں موجود ہیں, مجھے علم نہیں کہ وہ کس شعبے میں اپنی زیارت, ماشاءاللہ یہ ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں. ماشاءاللہ یہ مختصر علم دین کورس کی برکت ہے کہ ایک دوسرے صاحبزادہ اسی ٹریک پہ چلنے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ پہنچ چکے ہیں اور قرآن پاک مکمل حفظ کر چکے ہیں. اس طرح ان کے ایک اور صاحبزادہ اسی, اگر وہ بھی موجود ہیں تو اپنی زیارت کریں. آپ کے کتنے پارے ہو گئے؟ 17 پارے ان کے ماشاءاللہ حفظ ہو چکے ہیں. تشریف رکھیں. مختصر علم دین کورس عوام الناس میں جو آدمی دن بھر اپنی دنیاوی مصروفیات میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے اور شام کو انتہائی تھکاوٹ کے باوجود دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے. دن بھر انتہائی تھکاوٹ کے ساتھ شام کو جب وقت نکالتا ہے, اللہ رب العزت ایسے محنتی آدمی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, تمہاری ہر سعی, ہر کوشش, ہر محنت کی اللہ قدردان ہے. وہ قدر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ نے گھر میں باغ لگا دیے. مجھے ابھی علم ہوا ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی بھی ہے, چھوٹی سی ہے, اگر وہ یہاں موجود ہیں 10 سپارے وہ بھی حفظ کر چکی. ابھی مجھے اطلاع ملی. زیارت آگے تشریف. ماشاءاللہ یہ ان کی صاحبزادی ہے اور 10 سپارے یہ بھی حفظ کر چکی. ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ادارہ تعلیم میں گرلز سیکشن کے لیے دینی تعلیم کا سلسلہ تو نہ تھا, لیکن یہ انشاءاللہ اس کی بنیاد ڈالے گی. ماشاءاللہ یہی علم ہوا ہے کہ وکیل صاحب کی اہلیہ نے بھی مکمل درس نظامی کا کورس کر کے عالمہ فاضلہ کی تعلیم مکمل کی. ماشاءاللہ یہ مختصر علم دین کورس کی ایک آپ کے سامنے اپڈیٹ اور کارگزاری ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ کیا کیا انہیں فائدہ حاصل ہوا ہوگا. یہ شعبہ گزشتہ 1-2 سال سے تعمیری کاموں کی وجہ سے اور گناہ و مصروفیات کی وجہ سے اس میں تعطل ہے, اور اس شعبے میں بھی ادارہ مستقل فکر مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادارہ سائے علوم میں طلباء کرام کے لیے تجوید و قراءت کا شعبہ ہے. ہر طالب علم جو عالم دین بن رہا اس کے ساتھ ساتھ تجوید و قراءت کا مکمل سلیبس 3 سال کے انہیں پڑھایا جا رہا, اور روایت حفظ کے انداز میں مکمل قراءت کا امتحان وفاق المدارس کے بورڈ کے تحت ان کو قراءت کے امتحان بھی دلوایا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر درس نظامی عالم دین بننے والا اگر پہلے 3 درجے یہاں پڑھے گا تو تجوید و قراءت کی بھی سند اس کے پاس ہوگی. یہ شعبہ بھی جب ہم یہاں پڑھتے تھے اس وقت یہاں موجود نہ تھا. اب اللہ کے فضل سے یہ شعبہ بھی یہاں کافی الحمدللہ محنت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادارہ سائے علوم میں خدمت خلق کے عنوان سے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی, اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ میرا بندہ میرے بندوں کی مدد فرماتے رہے. من یسر علی معسر یسر اللہ له یوم القیامہ, جس نے کسی پریشان آدمی کے لیے کسی پریشانی میں کوئی سہولت اور آسانی پیدا کر دی, اللہ رب العزت اس آسانی پیدا کرنے والے کے لیے قیامت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اس خدمت خلق کے تحت ہمارے خصوصاً شادمان کے نمازی حضرات کے تعاون سے الحسیب ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی ایک سلسلہ ہے جس میں رفاہی کام کیے جاتے ہیں. کسی نے کسی موقع پر پوچھا کہ اس ٹرسٹ کے نام کی بنیاد کیا ہے. اس طرح ادارہ سائے علوم کے نام کی نسبت خانقاہ سراجیہ سے ہے, اس ٹرسٹ کے نام کی نسبت سے ایک نشست میں سوچا کہ رفاہی کام ہونا چاہیے, اور رفاہی کام کے لیے آپ کے پاس سورس آف انکم کیا ہے, آپ کے ڈونرز کیا ہیں. آپ یہ رفاہی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس طرح خدمت خلق بیواؤں میں یتیموں میں, آپ کے سورس آف انکم کیا ہے. تو کہنے والے نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ
اللہ حسیبا، کہ حساب کتاب تو اللہ کے ذمے ہے، میرے ذمے، میرے لیے تو اللہ کی ذات کافی ہے۔ حسیب کہتے ہیں کافی، ذمہ دار ذات، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ تو اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے الحسیب ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور جس میں 2018 میں عید قربان کے موقع پر تھرپارکر میں 4 بیل اور 1 اونٹ سے قربانی کا سلسلہ شروع کیا، اور گزشتہ یہ 5واں سال تھا۔ 4 بیل اور 1 اونٹ سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سال 2022 میں 29 بیل اور 2 اونٹ کی قربانی ہوئی۔ یہ تمام قربانی کا گوشت شادمان اور اہلیان لاہور اور معاونین کے تعاون سے، اللہ کے فضل سے ایسے علاقوں میں قربانی کی گئی جہاں قربانی کے گوشت کے علاوہ پورے سال گوشت کھانے کو نصیب نہیں۔ ایک علاقے میں 3 سال قبل تھرپارکر میں ایک جگہ قربانی کی، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں پر ہمارے لوگ یہ کچبے کھا رہے ہوتے ہیں تالاب میں، اور پتہ نہیں 2 سال پہلے حیدرآباد سے کچھ احباب آئے تھے اور انہوں نے قربانی کی تھی، 2 سال عید کے موقع پر بھی ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ انتہائی مستحق علاقوں میں جا کر ہر سال وہاں قربانی کی جاتی ہے۔ اس سال قربانی 29 گائے بیل، چترال، گلگت، کوہاٹ، باجوڑ، تھرپارکر، ملتان، میاں والی، قصور، پاڑا چنار، ان علاقوں میں یہ قربانی کی گئی تھی۔ اسی طرح الحسیب ویلفیئر ٹرسٹ کے شعبے میں ایک شعبہ واٹر پروجیکٹ ہے تھرپارکر میں۔ 2018 میں ایک کنویں سے ابتدا کی گئی۔ پانی کی وہاں بہت دقت ہے، جن حضرات نے وہاں اس علاقے کو دیکھا ہے، وہاں پانی نام کی چیز نہیں ہے۔ اب تو اللہ نے کچھ آسانی کر دی، بجلی تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے تقریباً 100 کلومیٹر تک بجلی نہیں ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں بجلی کیا ہوتی ہے۔ البتہ کچھ وڈیرے لوگوں نے، سائیں لوگوں نے اپنے گھروں میں سولر کا کچھ نظم کر لیا، ورنہ جب بجلی نہیں ہے تو پانی وغیرہ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ 3 4 بستیوں میں صرف ایک کنواں ہے۔ 2016 میں جماعت کی شکل میں، اللہ جزائے خیر دے رابط والوں کو، کہ انہوں نے ایک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا، ان کی برکت سے انہوں نے ہماری تشکیل کی تھرپارکر۔ ہم تقریباً 38 دن 11 بستیوں میں ہم نے وقت گزارا، 11 دیہات میں، جس میں 5 دیہات میں یا 4 دیہات میں کنویں تھے۔ بعض مرتبہ ایک گاؤں میں وقت گزار کر کے اگلے گاؤں جاتے تھے، پتہ چلا یہاں کنواں نہیں ہے، تو واپسی پچھلے گاؤں میں جہاں ہم 2 دن 3 دن وقت گزار کے آگے، پانی لینے، پینے کا پانی لینے کے لیے وہاں جانا ہوتا تھا۔ تو جب وہاں سے وقت لگا کر واپسی ہوئی تو شادمان میں اللہ جزائے خیر دے ان مخیر حضرات کو جن کے تعاون سے سلسلے چل رہے ہیں، میں نے ایک مرتبہ آواز لگائی کہ تھرپارکر میں ایسے علاقے ہیں وہاں کنویں بننے چاہیے، ایسی ضروریات ہیں۔ جن 11 بستیوں میں ہماری تشکیل ہوئی، اس وقت اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بستی نہیں جس میں کنواں نہ ہو۔ اگلا سٹیپ، کنویں میں بسا اوقات خواتین کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، کپڑے دھونے ہیں، کنویں سے پانی نکالنا ہے، تو وہ کپڑے دھونے کے لیے پانی نکالنے بڑی مشقت کیونکہ کھینچنا پڑتا ہے۔ تو پھر اگلا سٹیپ انہی 11 بستیوں میں ایک اور کیا گیا کہ وہاں سولر واٹر پروجیکٹ لگائے گئے، سولر پینل لگائے گئے اور بور کیا، موٹر کے ذریعے، سولر پاور کے ذریعے پانی نکالا جا رہا۔ یہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی ایک خوش نصیبی تھی کہ پانی خود بخود نکلے اور واٹر ٹینک میں آ جائے، جو سہولتیں اللہ نے برس ہا برس سے ہمیں ہمارے شہروں میں رہنے والے افراد کو میسر کی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان 11 بستیوں میں دعوت و تبلیغ کی برکت سے جہاں جانا ہوا تھا، 11 کنویں موجود ہیں اور ہر بستی میں سولر واٹر پروجیکٹ بھی لگ گیا۔ اس وقت الحمدللہ گزشتہ ماہ دسمبر میں ہمارا 23واں کنواں وہاں بن رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے دوست احباب کے تعاون سے سلسلہ چل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین صدقہ کسی کے فوت ہو جانے پر کسی جگہ پانی کا کنواں کھدوا دینا ہے۔ لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے صدقہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے اس شعبے میں الحسیب ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت سلائی سینٹر ہے، بھٹا چوک سمیہ للبنات، بچیوں کا ایک مدرسہ ہے جہاں پر اسی طرح ایک کثیر تعداد میں بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو وہاں پر بچیوں کے لیے سلائی سینٹر، بہترین مشینری جو درزیوں کے پاس ہوتی ہے، بہترین جو بڑی مشینری ہوتی ہے، ہاتھ سے نہیں چلانی پڑتی،
اس طرح کی 10 مشینیں وہاں لگائی گئی ہیں، اور وہاں پر ایک سلائی سکھانے والی پروفیشنل ایک خاتون ہے جو ان کو سلائی سکھا رہی ہے، اور ان کی تنخواہ بھی الحسی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جاتی ہے۔ اسی طرح سیلاب زدگان کے لیے سیلاب کے موقع پر توسہ شریف میں، بستی منڈھوڑا وغیرہ میں سیلاب زدگان کے لیے اللہ کے فضل سے یہاں سے کافی تعاون ہوا۔ شادمان کے احباب گزشتہ چند ہفتوں قبل بھی 1000 رضائیاں وہاں تقسیم کر کے آئے۔ یہ اللہ کے فضل سے دوست احباب کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں موجود ہیں ہمارے محترم، ہمارے جو واٹر پروجیکٹ تھا، جب میں واپسی آیا تھا سال میں وقت لگا کر شادمان میں نے ذکر کیا، بھائی مدثر صاحب یہاں موجود ہیں ڈائس کے بائیں جانب، میں نے ان سے ذکر کیا کہ اس طرح وہاں پانی کی دقت ہے، تو انہوں نے فرمایا ابھی سے ایک کنواں میری طرف سے یہ شروع کروا دیں۔ اسی طرح یہاں ہمارے موجود ہیں محترم شیخ مبشر صاحب، انہوں نے شیخ کمیونٹی کی طرف سے، وہ کنواں تھا بھی کافی بڑا، خرچہ بھی کافی زیادہ تھا، شیخ کمیونٹی کی طرف سے وہاں کنویں کا انتظام کیا۔ میں ان سب حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ اسی طرح الحسین ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جیسے طلباء کرام یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تھر پارکر میں 2 مکتب چل رہے ہیں، 2 درسگاہیں چل رہی ہیں۔ چترال میں ایک درسگاہ 3 سال سے تھی، دسمبر 2022 سے یعنی یہ 2 ماہ مکمل ہو جائیں گے، ایک بچیوں میں بھی درسگاہ شروع کی ہے۔ ایک خاتون عالمہ ہے چترال میں ایک دیہات میں، اور وہ عالمہ مل کر گھر تشریف لائی، تو انہیں خاتون سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے گھر میں بچیوں کی تعلیم دینا شروع کریں، تو چترال میں ایک بچیوں کا اور ایک بچوں کا مکتب بھی چل رہا۔ اس کا سارا انتظام الحسین ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت معاونین اپنے ذمے لے لیتے ہیں ایک مکتب کو، اور وہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ دعا فرمائے ارحم الراحمین یہ ٹرسٹ کے نیک مقاصد اور جو جہاں جہاں کر رہا اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اسی طرح جامعہ اسلامی علوم کے نظام الاوقات، طلباء کرام کے نظام الاوقات آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ شعبہ حفظ کے طلباء صبح 4:30 بجے، سردی گرمی ان کی کلاسیں لگ جاتی ہیں، 4:30 بجے یہ حفظ کے اساتذہ کرام میرے بالکل سامنے موجود ہیں۔ ان کے نگران محترم حضرت قاری صفدر صاحب، حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب، مولانا قاری غلام محی الدین صاحب یہاں موجود ہیں۔ 4:30 بجے حفظ کی تمام کلاسیں لگ جاتی ہیں، سردی گرمی، اور پھر فجر تک یہ اپنا سبق سنا لیتے ہیں۔ فجر کے بعد جن کا سبق باقی رہ جائے وہ سنا کر کے 7:15 بجے ناشتہ ہوتا ہے، 7:15 سے 8 بجے 45 منٹ تک ناشتہ ہو گیا، کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیے اور آگے کے لیے ریڈی ہو گئے، کچھ انہیں تھوڑا سا سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ پھر 8 بجے دوبارہ کلاسیں لگتی ہیں، جو سبق آج سنا دیا اس سے پچھلے 6 سبق جسے سبقی کہا جاتا ہے اس کو پھر سنایا جاتا ہے۔ 8 سے 10 بجے تک 2 گھنٹے پھر کلاس ہوتی ہے، 10 بجے شعبہ حفظ اس وقت موقوف ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارا حال، یہی تمام سٹوڈنٹس، یہ ہمارا حال شعبہ عصری علوم اسکول ہال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہی بچے جو حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیمی سال کے شروع میں ایڈمیشن کے وقت طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کلاس میں ایڈمیشن ہوگا، تو پہلی تا پرائمری یہاں تعلیم مکمل الحمدللہ 10 سے 12 باہر سے ٹیچر حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں۔ 12 سے 2 بجے تک 2 گھنٹے اس میں کھانے کا وقفہ ملتا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ اور نماز کا، باقی 1 گھنٹہ ان کا قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کا وقت ہوتا ہے، جس میں اساتذہ کرام نگرانی کرتے ہیں۔ ظہر تا عصر پھر ان کی کلاسیں ہوتی ہیں، عصر تا مغرب یہ طلباء کرام باہر تفریح کے لیے گراؤنڈ چلے جاتے ہیں۔ مغرب سے لے کر 9:30 بجے تک نماز کے وقفے کے علاوہ پھر دوبارہ یہ اگلے دن جو صبح 4:30 بجے سبق سنانا ہے اس سبق کی تیاری کرتے ہیں۔ اس طرح شعبہ حفظ چل رہا، اور 9:30 سے 10 کے درمیان شعبہ حفظ کے طلباء ان کا آرام شروع ہو جاتا ہے۔ شعبہ حفظ کے ساتھ درس نظامی کے طلباء کرام جو طلباء عالم دین بن رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 7:15 بجے تک ان کی قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے تاکہ یہ اپنے قرآن پاک کی دہرائی کر سکیں، اور پھر اسی طرح تعلیم گرانیہ جو طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں 10:30 بجے رات 10:30 بجے تک ان کی تعلیمی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ دن میں کلاسز ہوتی ہیں اور رات کو اپنے اسباب کو ریوائز کرتے ہیں۔ تربیت پر طلباء کرام کی تربیت اور اخلاق پر ادارہ اسلامی علوم میں بہت زور ہے۔
اور اس کی بہت فکر ہوتی ہے۔ ادارہ سائلون میں اس کے لیے ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد مجلس ذکر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ نامور علماء کرام یہاں تشریف لا کر اصلاحی بیان کرتے ہیں۔ روزانہ صبح 8 بجے جب کلاسیں شروع ہونی ہوتی ہیں 15 منٹ قبل آداب المتعلمین ایک کتاب ہے جس میں طالب علم کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، طالب علم کے لیے کیا آداب ہیں، ان آداب کی تعلیم ہوتی ہے۔ ادارہ سائلون میں وقتاً فوقتاً اکابرین اور مشائخ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کراچی کی وہ اساتذہ کرام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دنیا میں آخری شاگرد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی صاحب جو اب وفات پا چکے ہیں، وہ بھی ادارہ سائلون میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد بھی انہی کے ہاتھ سے رکھا گیا تھا۔ اور دیگر حضرت ہمارے لاہور کے ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامع محمدیہ لاہور وہ ادارے میں تشریف لا چکے ہیں۔ استاد حدیث جامع اشرفیہ مولانا یوسف خان صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ انتہائی معروف کالم نگار مولانا اسماعیل ریحان صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ جامعہ فاروق کراچی کے سابق استاد مولانا نور البشر صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ جو بھی مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے تاثرات لیے جاتے ہیں، یہ ان کے تاثرات ہیں۔ مولانا مفتی یاسین صاحب جامعہ بنوی ٹاؤن کراچی کے استاد، مولانا اسماعیل ریحان صاحب اشتاق احمد مرحوم تشریف لائے تھے، ان کے تاثرات ہیں۔ اور اسی طرح انور غازی صاحب تشریف لائے، جامعہ الرشید کے استاذ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آج بروز اتوار 27 مارچ 2016 کو جامعہ سالمین لاہور میں حاضری کا موقع ملا، پورے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا، چند باتیں نمایاں دیکھی گئی۔ نمبر 1 عوام میں بھی کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2 آیت کریمہ اور ذکر و اذکار کا باقاعدہ مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ نمبر 3 اساتذہ کرام محنتی اور خوش اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ یہ اساتذہ کرام اور بزرگ جو تشریف لاتے ہیں ان کے تاثرات ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد مختصراً اذکار ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد 45 منٹ تلاوت کلام پاک، ظہر کے بعد منزل، عصر کے بعد ختم خواجگان، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک اور فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ دوران ہفتہ مکمل موبائل پہ پابندی ہوتی ہے۔ طلباء کرام کے لیے موبائل استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں، موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ دوران ہفتے والے دن ظہر سے لے کر جمعرات کے ظہر تک کوئی طالب علم نہ کلاس میں، نہ ہاسٹل میں، نہ روم میں، نہ عصر کے بعد چھٹی کے اوقات میں اپنے پاس موبائل نہیں رکھ سکتا۔ موبائل طلباء کرام جمع کرا دیتے ہیں آفس میں ہفتے والے دن ظہر میں، اور پھر جمعرات کے ظہر کو واپس ہی انہیں موبائل ملتے ہیں۔ تعلیمی اوقات میں موبائل استعمال کرنے کی ادارے میں اجازت نہیں ہے۔ سیکورٹی کیمراز کے ذریعے ادارہ سائلون میں نگرانی کا نظم ہے۔ اسی طرح بسم حدیقۃ الادب سپیچ میں اور قوت گویائی اور بولنے میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں ہر ہفتے کو بدھ والے دن مغرب کی نماز کے بعد اساتذہ کرام کی مانیٹرنگ میں طلباء کرام اپنی تقاریر تیار کرتے ہیں تاکہ کل کو منبر و محراب میں جا کر اللہ کے دین تبلیغ کر سکیں۔ اور ہر ہفتہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ، ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں، یہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو سندریاں نظر آ رہی ہیں، دیواروں پہ سندریاں نظر آ رہی ہیں، البرکۃ مع اکابرکم۔ یہ تمام سندریوں پہ جو کچھ مبارک بزرگوں کے اسماء گرامی لکھے گئے ہیں، یہ ادارہ سائلون کے طلباء نے ہی لکھے ہیں۔ خوش خطی کا یہاں نظم ہے، طلباء کرام کی خوش خطی پہ زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی سلسلے میں سیرت ہمارے باقاعدہ نصاب میں شامل ہے۔ یہ ادارہ سائلون کی خصوصیات میں اللہ کا فضل ہے کہ سلیبس میں باقاعدہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ امتحان اس کا لیا جاتا ہے، طلباء اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کا سلیبس دیتے ہیں، اور تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ ان کی تعلیمی زندگی میں، تعلیمی دورانیے میں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ادارہ سائلون میں لائبریری کا نظم بھی ہے۔ طلباء کرام میں تعلیمی دینی شوق پیدا کرنے کے لیے عربی کتب اور اردو کتب بھی تقریباً 1440 کتابیں ادارہ سائلون میں موجود ہیں۔ یہ بالکل سامنے لائبریری کی 2 الماریاں یہاں موجود ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ صرف نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر یہاں رکھی گئی ہیں۔ اس طرح کی 100 الماریاں ادارہ سائلون کی لائبریری کی بنیاد ہے۔ پھر اس کو جو جتنا مرضی آگے بڑھا دیں، نیت یہ ہے کہ 100 الماریوں سے ہم اپنی بنیاد رکھیں،
100 میں سے 10 الماریاں آ چکی ہیں اور نیچے مکمل لائبریری ہے. 10 الماریاں مزید آ رہی ہیں. یہ ایک الماری تقریباً 35 سے 40 ہزار کی ہے. یہ 40 لاکھ روپے کا یہ ایک نظم ہے. اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی بنیاد بن چکی ہے اور اس کے سیمپل یہاں موجود ہیں. اللہ کے فضل سے لائبریری کا ایک وسیع ذہن ہے. دارالعلوم کراچی میں تقریباً 2 کنال کے رقبے پر 3 منزلہ کتابوں کا ایک وافر حصہ لائبریری کا پاکستان کی عظیم شان لائبریری وہاں موجود ہے. نیت ہے کہ اللہ رب العزت لاہور میں بھی لائبریری کی ادارہ سائلین کی لائبریری کو مرکزی حیثیت دے. لائبریری کا ایک ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. طلباء کرام میں بس اوقات لائبریری کی کسی کتاب سے ایک ایسا شوق اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے. یہ ذہن ہے کہ لائبریری عوام الناس کے لیے ہو جس میں ہر طبقے کے انسان کے لیے ہر طرح کا اس کا علمی مواد وہاں موجود ہو. یہاں طلباء کرام کو ہر ماہ جائزہ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں طلباء کرام کے تاکہ امتحانات کی تیاری کی جا سکے. طلباء کرام یہاں سے جنہوں نے پڑھا ہے کچھ طلباء کرام نے پورے پاکستان میں نمایاں کردار حاصل کیا ہے. یہاں استاد موجود ہے مولانا اویس حسن صاحب یہاں موجود ہے. انہوں نے ادارہ سائلون میں پڑھا پھر جامعہ اشرفیہ میں پھر تعلیم مکمل کی. جب ادارہ سائلون میں پڑھتے رہے ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہے. اگرچہ یہاں کلاس میں 8-10 طالب علم ہوتے تھے پھر جب جامعہ اشرفیہ میں گئے تو 300-400 طلباء میں ہمیشہ اول آئے. اسی طرح مولانا ارشد خان صاحب یہاں ادارہ سائلون میں پڑھتے رہے اور حضرت ناظم تعلیمات ناظم اعلیٰ مولانا ڈاکٹر اویس سرور صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ذکر کے ابھی گزشتہ سال 2022 میں HEC کے لیکچررشپ کے امتحانات میں پورے پاکستان میں ٹاپ کیا. مولانا ارشد خان صاحب یہاں پڑھتے رہے. اس طرح مولانا عثمان صاحب دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے انہوں نے ابھی دورہ حدیث کیا. یہاں پر ابتدائی 2 سال پڑھے تھے بقیہ 6 سال دارالعلوم کراچی پڑھتے رہے. جب میں کراچی میں تھا ان سے ملاقات ہوئی ہمیشہ وہاں پوزیشن لیتے تھے. جو یہاں 3-4 کے طلباء کے درمیان پوزیشن لینے والا طالب جب دارالعلوم کراچی میں داخلہ لیا مزید تعلیم کے لیے تو سینکڑوں طلباء میں ہمیشہ پوزیشن لیتے رہے. ادارہ سائلون کے شعبہ جات میں دیگر سہولیات جو طلباء کرام کو مہیا کی جاتی ہیں. سولر کا الحمدللہ یہاں انتظام ہے. 13 kV سولر اس وقت یہاں لگا ہوا ہے. اگرچہ ریکوائرمنٹ ہماری 45 kV ہے. 13 kV سولر یہاں لگا ہوا ہے. الحمدللہ سال میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا اللہ کے فضل سے کہ ادارہ سائلون میں گھپ اندھیرا ہو. ابھی گزشتہ دنوں لائٹ گئی تھی کافی لمبا کریک ڈاؤن ہوا تھا. ادارہ سائلون میں اللہ کے فضل سے کسی بھی جگہ کوئی دقت نہ رہی. سولر کا ایک مکمل نظم موجود ہے اور مزید اب ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ہماری جو چھت ہے اس پر مزید 20 kV مزید آ سکتا ہے. تقریباً 32 سے 33 لاکھ روپے خرچ ہے. اللہ کے فضل سے وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ عافیت سے مکمل فرما دیں گے. طلباء کرام کی حفاظت کے لیے مستقل ایک چوکیدار اور طلباء کرام کو گرمیوں میں ان کی گرمی سے حفاظت کے لیے چلر کا نظم یہاں موجود ہے. بالکل سامنے چلر رکھا ہوا ہے. اسی طرح اوپر والے ہال میں چلر ہے. یہ چلر اللہ کے فضل سے طلباء کرام کے لیے گرمیوں میں چلائے جاتے ہیں. اس طرح سولر کے ساتھ ساتھ جنریٹر UPS کی سہولت بھی موجود ہے. تمام طلباء کرام جتنے یہاں موجود ہیں 430 طلباء میں سے تقریباً 380 وہ طالب علم ہیں جو یہاں ہاسٹلائز ہیں یہیں پہ رہتے ہیں یہیں پہ رہائش پذیر ہیں. یہ 380 طلباء ان کے تینوں ٹائم کھانا وہ تو ادارہ دیتا ہی اللہ کے فضل سے. ان کے کپڑے دھونے کا صابن صرف بھی ادارہ دیتا ہے. صابن کی شکل میں نہانے کے لیے صابن بھی ادارہ برس ہا برس سے یہ اللہ تعالیٰ اس کا فضل فرما رہے ہیں. طلباء کے علاج معالجے کے لیے قریب میں تقریباً 3 ڈاکٹر قمر صاحب ڈاکٹر احمد علی صاحب ڈاکٹر عنایت صاحب فری آف کاسٹ طلباء کرام کا مکمل علاج کرتے ہیں. اگر زیادہ کبھی دقت زیادہ پیچیدگی ہو تو حجاز ہاسپٹل والے ادارہ سائلون کے طلباء کے لیے انتہائی اپنی سہولیات فراہم کرتے ہیں. 3 وقت بہترین معیاری کھانا جو کھانا انسان کو اپنے گھر میں میسر ہوتا ہے اس طرح بہترین کھانا طلباء کرام کو دیا جاتا ہے. مستقبل کے اہداف میں آخری گزارش ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ لائبریری کے جیسے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ یہ 100 الماریوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لائبریری اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں جس میں سے 10 الماریاں آ چکی اور 10 الماریاں انشاءاللہ اگلے ماہ آ جائیں گی. تقریباً 20 کا انتظام ہو گیا ہے اور اگلی جو 10 الماریاں آنی ہیں ان
کی کتابوں کا بھی اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا. ایک ہی صاحب نے اگلی 10 الماریوں کے لیے تقریباً 14,70,000 روپے ان کی کتابوں کے مجمع دے دیے ہیں. اللہ رب العزت لائبریری کا بھی انتظام فرمائے, اس کی کتابوں کا بھی انتظام فرمائے. ادارہ سائلون میں جیسے ذکر کیا 8 سالہ کورس میں سے پہلے 6 سال پڑھائے جاتے ہیں, فائنل 2 ایئرس سابیہ اور دورہ حدیث نہیں پڑھایا جاتا. اس کے لیے ہمارا ذہن ہے کہ ادارے کو اللہ رب العزت ایک وسیع کشادہ مسجد دے دے, جس کی وسعت کی برکت سے اللہ رب العزت ادارے کو آخری 2 سال پڑھانے کی بھی اجازت مرحمت ہو جائے. ادارے کے بالکل عقب میں اسی سلسلے میں ایک پلاٹ لیا گیا. مزید ذہن ہے کہ ادارے کے عقب میں ایک پلاٹ وحدت روڈ تک ادارہ سائلون کے لیے یہ وسیع کشادہ مسجد ہو جائے. یہ طلباء جو اس وقت یہاں موجود ہیں رات کو یہیں پہ آرام کرتے ہیں. اس وقت جو صورت حال ہے یہیں پہ آرام کرتے ہیں. یہ ان کا ہاسٹل بھی ہے. جب اذان فجر ہوتی ہے یہ ان کی جائے نماز, یہ ہال جائے نماز بن جاتا ہے, اور پھر یہی ہال کھانے کے وقت کھانے کا ہال بن جاتے ہیں. تو یہ کلاسز کے وقت 8 بجے یہی ہال کلاسز بن جاتی ہے. تو یہ کلاسیں بھی ہیں, یہ ہاسٹل بھی ہیں, یہ نماز کی جگہ بھی ہیں. دعا فرمائیں جس طرح اللہ رب العزت نے بڑے اداروں کو, کراچی کے اداروں کو, جامعہ اشرف کے دیگر اداروں میں وسیع کشادہ مساجد اور بہترین دارالاقامہ ہاسٹلز اور بہترین کلاسز اور بہترین ان کے لیے کشادہ جگہ ہیں. اللہ رب العزت ادارے کو نصیب فرما دے. اسی طرح سولر کا حضرات کے سامنے ذکر کیا, ارادہ ہے کہ مزید 20 kV سولر کا الحمدللہ پینل موجود ہے, پینل لگا ہوا ہے. پینل جو اس کا جس پر سولر لگنا ہے اللہ کے فضل سے وہ اسی وقت ایک کشادہ لگوا لیا تھا. یہ سولر کا بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انتظام فرما دے. اساتذہ کرام جو یہاں پڑھانے والے ہیں تقریباً 47 اساتذہ کرام ہیں جو یہاں تعلیم دین دے رہے ہیں, جس میں سے 14 اساتذہ کرام شعبہ حفظ میں ہیں. ان اساتذہ کرام کے لیے اگر رہائشی یعنی فیملی کے ساتھ رہائش کا انتظام ہو جائے تو یہ یکسوئی کے ساتھ طلباء کرام کو دینی تعلیم دے سکے. ادارے نے قریب میں 12 مرلے کی جگہ معاونین کے تعاون سے دار عشرت کے نام سے ایک 12 مرلے کا پلاٹ ادارے کے پاس ہے, جس میں 6 اساتذہ کرام کی رہائشیں اس وقت ہیں. مزید ہم 18 اساتذہ کو ایسے ہیں جو اس وقت ہمارے موجود ہیں جن کو ادارہ رہائش دینا چاہتا ہے, رہائش کے لیے پلاٹ دینا چاہتے ہیں. یہ ایک عظیم الشان نیکی ہے, عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے کہ جس عالم دین نے اپنی زندگی کو قرآن اور علوم قرآن کو پھیلانے کے لیے, سکھانے کے لیے وقف کر رکھا ہے, میں اور آپ ان کے گھر کے لیے ان کو سایہ دے دیں, ان کی فیملی کے لیے ایک سہولت دے دیں تاکہ انتہائی یکسوئی کے ساتھ وہ دینی تعلیم کا سلسلہ قائم رکھ سکے. ان رہائشوں کا ایک منصوبہ ہے. اسی طرح ہمارے پاس اس وقت حفظ کی 9 کلاسیں حفظ کی ہیں اور ٹوٹل گردان کی کلاسیں ملا کر 11 کلاسیں ہماری حفظ کی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شعبہ حفظ کے معصوم بچے اور وہ طلباء جو عالم دین بن رہے ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں, ان کی کلاسیں الگ الگ ہو جائیں, ان کے ہاسٹل الگ الگ ہو, ان کے قیام طعام الگ الگ ہو, ان کے میس الگ الگ ہو. معصوم بچوں کے لیے ایک الگ بالکل سامنے ایک جگہ ہے, دارالقرآن کے نام سے وہ جگہ لینا چاہ رہے ہیں جہاں پر ہم طلباء کرام کی صرف حفظ قرآن مجید کی کلاسیں وہاں ہوں, معصوم بچوں کا آرام وہاں ہو, معصوم بچوں کے کھانے پینے کا نظم وہاں ہو, اور بڑے طلباء درس نظامی کے لیے کشادہ جگہ نکل آئیں گی انشاءاللہ. یہ دارالقرآن کے نام سے 24 مرلے جگہ ہے. اللہ کے فضل سے تقریباً 5.5 کروڑ روپے ان کی ڈیمانڈ ہے اور اللہ نے تقریباً 50 لاکھ روپے اس میں بھی اپنے فضل سے انتظام کر دیا ہے. اس دارالقرآن میں بنیاد کے پتھر جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں. اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے اور اپنے فضل سے یہ لائبریری, یہ وسیع کشادہ مسجد, یہ سولر, یہ اساتذہ کرام کی فیملی رہائشیں, یہ دارالقرآن اپنے فضل سے نصیب فرمائے. کسی نے ذکر کیا کہ آپ کا یہ منصوبہ ہے کہ اتنی بڑی کشادہ مسجد یہ کیسے ہوگی. انہوں نے ذکر کیا جس طرح اللہ رب العزت پاکستان میں, نہ صرف پاکستان, آپ کے لاہور میں ابراہیم مسجد بنانے والے بھی تو لاہور کے لوگ تھے, اللہ نے انہیں قبول فرمایا. کوہاٹ میں 100 ایکڑ سے زائد پر مشتمل مسجد اللہ نے انسانوں کو قبول فرمایا ہے. اسلام آباد میں تبلیغی مرکز اللہ نے ایمان والوں کو قبول فرمایا ہے. رائبڈ کا مرکز اس طرح اس کی دیو ہیکل عمارتیں, اس کے ستون اللہ نے ایمان والوں کو قبول فرمایا ہے. ہمارا کام تو ارادہ کرنا ہے, پورا کرنا تو اللہ کا کام ہے. آخر میں ہمارے بزرگ صوفی مقبول احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے ایک جملہ آپ حضرات کی گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی ایمان والا ارادہ کرتا ہے, نیک ارادہ کرتا ہے, تو اس کا تو صرف ارادہ ہوتا ہے, لیکن اس ارادے کی برکت سے
اللہ رب العزت اپنے نور کی تجلی اپنے ارادے کو ایمان والے کے ارادے میں شامل فرماتے ہیں، اور اللہ کا ارادے کا نام ہو جانا ہے، اللہ کے ارادے کا نام ہو جانا ہے۔ تو ایمان والے کے ارادے میں جب اللہ کے ارادے کی نور کی تجلی شامل ہوتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، ادارے کو اللہ رب العزت دن دگنی رات چوگی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی تعاون سے سلسلہ چل رہا ہے، دعا ارحم الراحمین اس سلسلے کو ہمیشہ اسی طرح قائم دائم رکھے، اور ہر اعتبار سے تعلیمی، تعمیری، تربیتی اعتبار سے ترقیوں سے نوازتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔